اسلام پر یہ بدترین حملہ ہے، نہ کہ فلسطین پر۔ اس ایک صورتحال میں آپ کیا دیکھتی ہیں؟ فلسطین کے لوگ جو ہر قسم کی بیرونی امداد، میں اسے ایک مذمتی امداد کی بات نہیں کر رہا، میں وہ جو ہم کہتے ہیں کہ خواب و خیالوں میں ہم ان کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، سو کالڈ ڈپلومیٹک فورمز پر جا کر کے ہم ان کے لیے تقریریں کر کے ان کو خوش کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک معروف ڈپلومیٹ ہیں، آپ ظاہر ہے کہ جو جواب دیں گی وہ سفارتکاری سے ہی متعلق ہوگا، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کا تجربہ سفارتکاری کیا تجویز کرتا ہے؟ میڈم، اس ایک مرض کا، اس ایک دکھ کا کوئی اور علاج بھی ہے؟ دیکھیے، یہ فلسطینیوں کے اوپر جو اسرائیلیوں نے لیٹسٹ ظلم اور ستم کا حملہ کیا ہے، یہ قابل انتہائی مزاحمت ہے۔ اب اس میں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ ہم تمام اسلامی ریاستوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی دعوت دیں تاکہ پورا بین الاسلام یکجہتی کے ساتھ فلسطینیوں کی مدد میں آئے اور تمام جو جوئش پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرے، اور وہ ریاستیں جو اسرائیل کو شے دیتی ہیں ان کو تیل بیچنے سے اجتناب کریں۔ یہ اگر ہم کر پائے تو اسرائیلیوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور فلسطینیوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت پیدا ہو سکے۔ یورپ کے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ انسانی حقوق کی تمام جو علم بردار ہیں ویسٹرن ورلڈ، وہ اس وقت جو ہے امڑ پڑا ہوتا، لیکن فلسطینیوں کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان کا نام تو ساتھ لگتا ہے مسلمان، اور مسلمان کو مارنا وہ سمجھتے ہیں ایسے ہے جیسے کہ کوئی بھیڑ بکریاں ہوں، ان کا ہونا نہ ہونا دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ابھی جو ہے عابدہ حسین صاحبہ فرما رہی تھی، گون آر دوز ڈیز کہ آپ اس ڈپلومیسی میں جی کون سا عرب ملک ہے جو آپ کے کہنے پہ تیل روکے گا، کون سا ایسا جو ان کو گھروں میں اپنے بٹھا کے اور ان کو ان کے جو ہے وہ سفارت خانے کھول رہے ہیں، وہ آپ کے اور میرے کہنے پہ یہ کریں گے؟ دیکھیں، جو طاقت ہوتی ہے، طاقت کا جواب طاقت سے دیا جاتا ہے، ڈپلومیسی کے ساتھ نہیں۔ یہ ٹائم ہے امت مسلمہ کے لیے اکٹھے ہونے کا، اور اس میں تمام وہ ممالک جن میں یہ طاقت ہے، جو 3 ممالک ہیں وہ اس وقت واقعی ہی اسرائیل کے خلاف ایک ایسی کارروائی کر سکتے ہیں کہ اس کو دن میں تارے دکھائے جا سکتے ہیں۔ وہ پاکستان ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ حوالے سے وہ کچھ موجود ہے جو اگر یہ کمبائن کر دیا جائے تو اسرائیل کو اس دہشت گردی سے، اس ظلم سے روکا جا سکتا ہے۔ جہاں تک تھوڑا سا توقف کیجیے، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب، سر میں ازہد معذرت چاہتا ہوں آپ سے، سوری فار کیپٹ یو ویٹنگ سر۔ جناب امن، یہ مجھے بتائیے گا، ایک نقطہ یہ آیا کہ ہم تیل دینا بند کر دیں، مختصر اگر آپ رہنمائی فرما دیں کہ یہ کون سی ریاستیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہیں اور پھر کاروباری چکر میں آ کر کے ان کو تیل بھی فراہم کر رہے ہیں؟ نام مجھے پتا ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے قومی مفاد بریگیڈ کو بری لگے، وہ ہو سکتا ہے نظریہ ضرورت کے ماموں کو بری لگے، تو میں اس لیے آپ کے منہ سے یہ ایکسیپٹنس سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے جو ہے وہ لہجے میں ذرا بتائیے کہ یہ تیل دینے کا ذمہ دار کون ہے۔ اور دوسرا، جیسا کہ ابراہیم خان صاحب نے فرمایا، ہمیں روشنی دکھائی کہ یہ ممکن ہے کہ طاقت کا جواب طاقت سے دیا جائے، سر اس کا مطلب ہے کہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ گویا ہم حملہ کر ہی دیں گے۔ سر ہم حملہ کر سکتے ہیں اور ہم حملہ کریں گے؟ بہت بہت شکریہ۔ جہاد اور بڑی صحیح رہنمائی فرمائی مسلمانوں کی، جو فرمانی چاہیے وہ جو سڑکوں پہ جلوس نکل پاکستان کے اندر، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر اپنے قرآن پاک کے اندر
یہ بھی دیا کہ مسلمانوں کو، مسلمان ریاستوں کو، مسلمان لیڈروں کو یہ بھی ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ تم چھوڑ کے یہود سے اپنے راز شیئر نہ کرو، ان سے تعلقات قائم نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے فائدے میں نہیں ہے. اور یہ بڑا کیٹیگوریکلی کلیئرلی بتایا گیا کہ یہود کو اپنے راز نہ بتاؤ، اپنے ساتھ اتنا کلوز نزدیک نہ کر لو کہ آپ مسلمانوں کے جشن کو، مسلمانوں کی جو اپنے ہی مسلمانوں کے. تو اگر آپ اس کی روشنی میں ماضی کا جو آج آپ بات جو کر رہے ہیں وہ تو بہت جذباتیت کی بات ہے، بہت زیادہ دکھا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے مطلب ایک ہرٹ، ایک آپ کو دل زخمی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہو رہی ہے جہاں پہ اسرائیل نے پیلسٹینین کو تو مارنا ہی مارنا، آپ نے دیکھا ہے ایسوسیٹڈ پریس کی بلڈنگ کو بھی نہیں چھوڑا، الجزیرہ کا بلڈنگ کو بھی نہیں چھوڑا. اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. پاکستان جیوگرافیکلی کے مقابلے میں کہاں پہ لوکیٹڈ ہے؟ تمام کہتے ہوئے ضروری ہے کہ پاکستان کا رول اور وہ لوگ جو اسرائیل کی نرف کیوں ہیں ان کا رول دیکھنا بڑا ضروری ہے. آج اگر اسرائیل کے انٹرسٹ کو جو بالکل بارڈر کرتے ہیں، نزدیک ہے اسرائیل کے یا پیلسٹین کے، جہاں پہ جو اسرائیل کا فتنہ جو جنم لے رہا ہے، اور کون سے ایسے ممالک ہیں جو وہاں سے جیوگرافیکلی دور بیٹھے ہوئے. تو اگر آپ ان ممالک کو دیکھیں جو پیلسٹین کے حساب سے یا اپنا اسرائیل کے حساب سے کوئی سے لگتے ہیں، تو آپ کو یاد ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے OIC کی جو لاسٹ ایئر کانفرنس ہو رہی تھی، یہاں پہ پاکستان نے ایک بل پیش کیا تھا کہ جو انڈین فورسز لنچنگ کر رہی ہیں کشمیر میں، وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. تو اس کو تباہ و برباد کس نے کیا تھا، اس کو ختم کس نے کرایا تھا؟ وہ UAE تھا. اور آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو OIC کے اندر UAE کی جو سینگ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں آج ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر فلسطین میں فلسطینیوں نے حملے نہ روکے، راکٹ اٹیک حماس نے نہ روکے، تو ہم نے جو ڈیولپمنٹ کرنی تھی فلسطین میں، انہوں نے کوئی پاور اسٹیشن لگا تھا، اس کے پیسے ہم روک دیں گے. تو یہاں پہ ایک سیکنڈ روک کے جو دنیا کی پالیٹکس جا رہی ہے، وہ جو دنیا جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے. بنیادی سوال، بنیادی اختصار کے ساتھ میں آپ سے مختصراً ایک چیز جاننا چاہوں گا سر. یہ کون سے، یہ تو آپ نے اشارہ کر دیا کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ کون سے ممالک ہیں جو تیل دے رہے ہیں، جو تیل بیچ رہے ہیں اور جس کو استعمال کیا کون سے؟ سعودی عرب تیل بیچتا ہے اپنا، جہاں سے چیزیں جاتی ہیں. وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ حماس کو کون اپوز کر رہا ہے؟ نہیں، صرف سعودی عرب ہے یا کوئی اور دوسرا ملک بھی ہے؟ UAE بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، اور کون سے یہ تمام ممالک جو تیل پروڈیوس کرتے ہیں، نیچرلی وہ تیل بیچتے ہیں. اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے تو ایک زمانے میں، شاہ کے زمانے میں ایران کے بھی تعلقات رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ. لیکن اگر آج ابھی ایران کے کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی فی الحال ایران تیل نہیں دے رہا. ایران کا بھی فی الحال ان کا اکنامک طور پہ اس لیے تعلق نہیں ہے کہ حماس کے حساب سے ان کے درمیان بہت زیادہ ڈسٹنس آ گیا ہے. لیکن آپ کو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ممالک یہ نہیں کہہ رہے، یعنی ہمارے مسلمان ممالک کی، جو بائیڈن تو کہے گا جو کہہ رہا ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے وہ کہے گا، کمالا ہیرس بھی وہ کہے گی جو کہہ رہا ہے. رائٹ سر، تھوڑا سا توقف اگر آپ کریں پلیز. میں آپ کی طرف آتا ہوں سر، میڈم کی طرف سے ذرا ہوا ہوں. ایک چیز آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں عارفین کہ پاکستان کا رول جب آپ دیکھتے ہیں نا، تو پاکستان ایک کمبائنڈ مسلمانوں کی جو ایفرٹ اگر وہ کوئی کرتے ہیں، ترکی، ملیشیا، پاکستان، ایران، باقی اگر مل کے کچھ کرتے ہیں تو پاکستان اس کا پارٹ تو بن سکتا ہے. لیکن پیلسٹائن کے اوپر کسی بھی طرح سے رسپانس ہے پاکستانی حکومت کا، میرا خیال پاکستانی حکومت کو کرٹیسائز کرنا کہ وہ جا کے وہاں پہ اٹیک کر دے، وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا. وہ تمام کے تمام ایشو کو غلط ٹل دے دے گا. رائٹ سر، پاکستان کے لیبر میں کشمیر کا افیئر جا رہا ہے. رائٹ سر، کشمیر کو تو ہم رو بھی چکے، کشمیر کو ابھی چھوڑیے. میں